Subscribe to our channel and press the bell icon. معزز طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 2 امپورٹنٹ کوشچنز ہے۔ اردو میڈیم ماحول کا حسن انتظام اور سبز توانے کی جانب، یہ دو اسباق کے لیے ہے 2025۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ڈیش آلودگی کے اثرات سے جینیاتی تبدیلی میں تبدیلیاں ہوتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے تابکاری۔ دوسرا ہے ماحولیات کے مطالعے کے لیے استعمال کی جانے والی بنیادی افعال اکائی کو ڈیش کہا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے سی ماحولی نظام۔ آٹھواں ہے عظیم الحبشہ شیکرو کی لہری ایک ڈیش نسل ہے، اس کا صحیح جواب ہے غیر متعین۔ نواں ہے غذائی زنجیر میں خود کفیل نباتات ڈیش سطح پر ہوتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے سی غذا ساز۔ 10واں ڈیش کی رو سے کامیاب ہونے والے حیوانات کی تجارت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس کا صحیح جواب ہے دفعہ 48(ای). 11واں ہے جس تحفظ گاہ کی حفاظت سرکاری محکمہ جنگلات نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت سماج کرتا ہے، اسے ڈیش کہتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے سی مقدس دیورائی۔ 12واں ہے فی الحال ڈیش حیاتی تنوع کے حساس علاقے برباد ہو چکے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے سی 86%۔ اگلا سوال ہے ایندھن کے نامکمل احتراق سے ڈیش گیس پیدا ہوتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی کاربن مونوآکسائڈ۔ دوسرا ہے آبی ذخیروں میں ڈیش توانائی پوشیدہ ہوتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے توانائی بالخواہ۔ تیسرا ہے ذیل میں سے ماحول دوست توانائی کا ذریعہ ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی آبی برقی پاور۔ چوتھا ہے حرارتی برقی توانائی مرکز میں کوئلے کی ڈیش توانائی مرحلہ وار برقی توانائی میں تبدیل ہوتی جاتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے ڈی کیمیائی توانائی۔ متفرق جز الگ کرنا ہے۔ دیکھیے حرارتی برقی مرکز میں استعمال کیا جانے والا ایندھن ایک نام دینا ہے کوئلہ۔ بھارت کی کچھ خاص حرارتی توانائی مراکز، اس کا صحیح جواب ہے وندھیا نگر، مندرا، تمنار، چندر پور۔ بھارت میں کچھ خاص جوہری توانائی کے مراکز کنڈن کلم، تارا پور، راوت بھاٹا کیے گا۔ چوتھا ہے بھارت میں قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی کے کچھ خاص مراکز سمرل کوٹا، انجن ویل، بوانا، کونڈا پلی۔ پانچواں ہے بھارت میں کچھ خاص آبی بجلی گھر کے پیداوار مراکز، پہلا ہے ٹہری، دوسرا کوئنہ، تیسری شری شیلم، چوتھا ناتھپا جھکری۔ سائنسی وجہ لکھنا ہے آبی برقی توانائی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کی تجدیدی توانائیاں کہتے ہیں، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آبی برقی توانائی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی بالترتیب بہتے پانی، سورج کی شعاعوں اور بہتی ہوا سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا ان کے حاصل ہونے کے ذرائع یعنی آبی ذخائر سورج اور ہوا کبھی نہ ختم ہونے والے محفوظ ذرائع ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگے۔ تیسرا اس کے برخلاف کوئلہ اور رکازی ایندھن جیسے توانائی کے روایتی ذرائع کے ذخائر محدود ہیں۔ چوتھا ان کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا اور مستقبل میں ان کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ پانچواں آبی برقی توانائی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی پھر سے دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے ان کو تجدیدی ذرائع کہتے ہیں۔ قدرتی گیس پر مبنی برقی توانائی مرکز ماحول دوست ہوتا ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے قدرتی توانائی گیس پر مبنی برقی توانائی کے مرکز برقی توانائی پیدا کرنے کے معاملے میں کوئلے سے توانائی پیدا کرنے والے برقی توانائی مرکز سے زیادہ کارگزار ہوتا ہے۔ کوئلے پر مبنی حرارتی مرکز سے مختلف قسم کی آلودگی پیدا کرنے والی گیسز خارج ہوتی ہے۔
تیسرا حرارتی برقی مرکز سے سلفر کا بھی اخراج ہوتا ہے۔ چوتھا قدرتی گیس پر مبنی توانائی مرکز سے زہریلی گیسوں کا اخراج نہیں ہوتا، لہذا حرارتی برقی مرکز کے مقابلے قدرتی گیس پر مبنی برقی توانائی مرکز زیادہ ماحول دوست ہوتا ہے۔ اگلا ہے آبی برقی توانائی مرکز میں بجلی کی پیداوار کے فائدے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے آبی برقی توانائی مرکز میں رکازی ایندھن کا استعمال نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس مرکز سے کسی قسم کی آلودگی پیدا نہیں ہوتی۔ تیسرا، اگر آبی ذخائر میں پانی کا ذخیرہ کافی مقدار میں ہو تو حسب ضرورت برقی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ چوتھا، بارش کی وجہ سے آبی ذخائر میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح مسلسل بجلی کی پیداوار کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ جوہری توانائی کے فوائد اور حدود بیان کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے جوہری توانائی پر منحصر برقی مرکز میں کوئلہ جیسا رکازی ایندھن استعمال نہیں کیا جاتا، اسے فضائی آلودگی پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ دوسرا، اگر اب کافی مقدار میں نیوکلیائی ایندھن دستیاب ہوتا رہے تو برقی توانائی حاصل کرنے کا یہ بہت اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جوہری توانائی کی حدود، پہلا نقطہ ہے مرکزوں کے انشقاق ہونے کے بعد نقصان دہ تابکار شعاعیں خارج کی جاتی ہے۔ دوسرا، فاضل جوہری مادوں کی نکاسی ایک سنگین مسئلہ ہے، ان مادوں کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے مسئلے سے کم نہیں۔ تیسرا، نقصان دہ تابکار شعاعوں کے اخراج کے سبب مہلک حادثات ہو سکتے ہیں۔ ہوا کی توانائی پر منحصر برقی توانائی کی پیداوار کی حدود بیان کیجیے۔ ہوا کی توانائی پر منحصر برقی توانائی کی پیداوار کے لیے پون چککی کی تنصیب لگانے کا انحصار ذیل عوامل پر ہے۔ تنصیب کے مقام پر ہوا کی رفتار، علاقے کی جغرافیائی حالت۔ اگر یہ عوامل جیسے ہوا کی رفتار مناسب نہ ہو تو ہوا کی توانائی کا استعمال محدود ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حیاتی تنوع کا تحفظ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کامیاب نسل کے حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا، قومی باغات اور تحفظ گاہیں معمولاً قائم کر کے مسکن بنانا۔ جن علاقوں کی حفاظت تحفظ زیادہ علاقوں کی حیثیت سے کی گئی، انہیں محفوظ حیاتی علاقے کے طور پر مختص کرنا۔ چوتھا، مخصوص نسل کے تحفظ کے لیے خاص پروجیکٹ شروع کرنا۔ پانچواں، حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا۔ چھٹا، اصول اور قوانین پر سختی سے عمل کرنا۔ ساتواں، روایتی معلومات کو درج کر کے اس کا ریکارڈ قائم رکھنا۔ آٹھواں، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کئی ادارے ہیں جو حیاتی تنوع اور ماحول کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں۔ اگلا سوال ہے، حیاتی تنوع کا تحفظ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کامیاب نسل کے حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا، قومی باغات اور تحفظ گاہیں معمولاً قائم کر کے مسکن بنانا۔ ذیل کی شکل کا مشاہدہ کر کے سوالات کے جوابات دیجیے۔ کمپریسر، گیس ٹربائن، ایندھن، ہوا، برقی توانائی۔ اس بجلی گھر سے کون سی توانائی پیدا ہوتی ہے؟ اس بجلی گھر میں قدرتی گیس کے استعمال سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ بی، اس توانائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس توانائی کا ذریعہ قدرتی گیس ہے۔ سی، برقی پیداوار کا کون سا طریقہ ماحول دوست ہے؟ کوئلے کے ذریعے، برقی پیداوار یا قدرتی گیس کے ذریعے؟ قدرتی گیس کے استعمال سے برق کی پیداوار ماحول دوست ہے۔ قدرتی گیس میں گندک موجود نہیں ہوتی، اس لیے اس کے احتراق سے بڑے پیمانے پر آلودگی پیدا نہیں ہوتی۔ قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی مرکز کے کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 10 ذیل علامات کا مطلب کیا ہے؟ اس علامت سے پیغام ملتا ہے کہ ہمیں فاضل اشیاء کو احتیاط سے جمع کر کے رکھنا چاہیے، کچرے کو ادھر ادھر نہ پھینکتے ہوئے اس کا مناسب حسن انتظام کرنا چاہیے۔ فاضل اشیاء کا حسن انتظام اگر ٹھیک ڈھنگ سے کیا جائے تو یہ ہمارے لیے دولت ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس علامت سے بجلی کی بچت کا پیغام ملتا ہے۔ اگر ہم بجلی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کریں تو ہم قدرتی وسائل کی حفاظت کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم بجلی کے استعمال پر ہونے والے خرچ پر کی بچت بھی کر سکتے ہیں۔ سائیکل کا استعمال یعنی سبز توانائی کا استعمال۔ سائیکل کی سواری سے نہ صرف ایندھن کی بچت ہوتی ہے بلکہ ہمارے عضلات کی ورزش بھی ہوتی ہے۔ سائیکل ایک بہترین ماحول دوست اور آلودگی پیدا نہ کرنے والی سواری ہے۔ مختصر فاصلوں کو طے کرنے کے لیے ہمیں صرف سائیکل کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ علامت سبز توانائی کی ایک قسم کو ظاہر کرتی ہے، جیسے شمسی توانائی، ہوا کی توانائی۔ یہ توانائی تصویر ظاہر کرتی ہے کہ لوگ توانائی کے ان ذرائع کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بی، اس علامت سے پانی کے بچاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ پانی ہی زندگی ہے، ہماری بقا کے لیے پانی کا قابل توثیق استعمال بے حد ضروری ہے۔ منزل خاکہ مکمل کیجیے۔
جلی حروف میں جوابات دیے گئے ہیں۔ ماحولی نظام سب سے پہلے حیاتی اجزاء، خود کفیل، غیر کفیل، غذا ساز صارف، تجزیہ کار، بیکٹیریا، حیوانات، نباتات، ثالثی یا اعلیٰ صارف، ثانوی صارف، ابتدائی صارف۔ دوسرا خاکہ مکمل کیجیے۔ تابکار آلودگی کے اثرات: کینسر پیدا کرنے والا السر، جینیاتی تبدیلیاں، جسمانی نسیجوں کی بربادی، بینائی پر ناموافق اثرات۔ ہوا کی توانائی سے برقی توانائی پیدا کرنے کے مراحل کو بیان کیجیے۔ پہلا ہے برقی توانائی، مخصوص رفتار سے چلنے والی ہوا، ہوا کے ذریعے گھومنے والے بڑے پنکھوں کا ٹربائن، جنریٹر، برقی توانائی۔ جدول بنائیے۔ توانائی کی قسم کے مطابق وسائل کی جدول۔ توانائی کی مختلف شکلیں، اس قسم کی توانائی پر مبنی حالات۔ برقی توانائی: برقی استری، گیزر، ہیٹر، اوون، ریفریجریٹر، پنکھا، ٹیوب لائٹ، لفٹ۔ میکینکی توانائی: سلائی مشین، کار، سائیکل، مختلف مشینیں۔ حرارتی توانائی: چولہا، بھٹی، بھاپ کا انجن۔ شمسی توانائی: شمسی کوکر، شمسی گرمالا۔ درجہ جدول میں 1، 2 اور 3 کے اجزاء کے درمیان تعلق کے مد نظر جوڑیاں لگائیے۔ کوئلہ، حرارتی توانائی، حرارتی بجلی گھر۔ یورینیم، جوہری توانائی، جوہری بجلی گھر۔ ہوا، توانائی بالحرکت، پون چکھی۔ زیادہ مولائی پیانگ کی کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے، زیادہ مولائی ایک عام انسان ہے جو جنگل میں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں نباتات اور شجرکاری کی تڑپ تھی۔ اس اکیلے شخص نے ہزاروں درختوں کی شجرکاری کی۔ اس نے زمین کے ایک بنجر ٹکڑے کو ایک جنگل میں تبدیل کر دیا جو آج 1360 ایکڑ کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے مسلسل محنت کی۔ مولائی نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ایک فرد کامل پختہ ارادے سے ایک نیا جنگل قائم کر سکتا ہے۔ ہم زیادہ مولائی پیانگ کی کہانی کے ذریعے انتھک کوشش، سچی لگن اور قدرت پر مکمل اعتقاد کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی زیادہ مولائی پیانگ کی کہانی کے ذریعے ماحول کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا سبق لے سکتا ہے۔ دوسرا ہے، خطرے سے 2-4 نسلوں میں کوئی 2 نسلوں کے جانداروں کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، خطرے سے 2-4 نسلوں میں حساس نسلیں اور غیر متعین نسلیں وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے حساس نسلیں۔ اس نسل میں شامل جانداروں کی تعداد بہت کم اور تعداد مسلسل گھٹتی جا رہی ہے۔ مثال، پٹے دار شیر۔ ماحول سے کیا مراد ہے؟ ماحول کی 2 قسمیں لکھیے۔ جانداروں پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہونے والے طبعی، کیمیاتی اور حیاتیاتی اجزاء کو مجموعی طور پر ماحول کہتے ہیں۔ ماحول کی 2 اقسام ہیں، قدرتی ماحول جیسے ہوا، پانی، زمین، بھی انسان کا بنایا ہوا ماحول یعنی مصنوعی ماحول۔ حرارتی بجلی گھر میں بجلی کی پیداوار میں درپیش مسائل لکھیے۔ ہوا کی آلودگی: کوئلے کے احتراق سے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جیسی صحت کے لیے مضر گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ کوئلے کے احتراق سے کاربن کے انتہائی باریک ذرات ہوا میں شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خطرناک تنفس امراض جیسے دمہ وغیرہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ زمین میں کوئلے کے ذخائر محدود ہیں، چند ہزار سالوں بعد یہ ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ مستقبل میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ان کی فراہمی میں یقیناً رکاوٹ پیش آئے گی اور توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔